إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. آج طلاق کے موضوع پر ہماری تیسری نشست ہے. اس سے قبل 2 نشستیں ہو چکی ہیں جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتلائی گئی ہے اسلام میں طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اسلام طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے بلکہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اگر انسانی اور ازدواجی زندگی میں حالات طلاق کے بن جائیں تو طلاق کو اختیار کرنے سے پہلے انسان کو تدابیر کرنا چاہیے. قرآن مجید نے ان تدابیر کی رہنمائی کی ہے جن کو تفصیل کے ساتھ دوسری نشست میں بیان کیا جا چکا ہے. اگر وہ تدابیر کارگر نہ ہوں تو اب اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ طلاق اختیار کر سکتے ہیں. جب ٹرین میں آگ لگ جائے تو اب جان بچانا ضروری ہے، فرض ہے. اب آپ ایمرجنسی گیٹ سے نکل سکتے ہیں، آپات کالین کھڑکی کو آپ توڑ سکتے ہیں. یہ آپ کی مجبوری ہے، بلکہ آپ کی مجبوری نہیں، اب آپ کی ایک ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ ازدواجی زندگی میں جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اب ان کا کوئی حل نہ ہو تو اب آپ کو دائمی طور سے اس گھٹن میں اور اس جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اب آپ کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے اسلام نے طلاق کی آپ کو اجازت دی ہے. اب طلاق آپ کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے. اب طلاق آپ کے لیے شر نہیں بلکہ خیر ہے. لیکن قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر. اسلام نے اس موقع سے جو طلاق کی اجازت دی ہے اس میں بھی تدریج کو ملحوظ رکھا ہے. آپ جب طلاق دیں تو اسلام میں پسندیدہ طلاق یہ ہے کہ آپ طلاق رجعی دیں. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے آپ طلاق کا صریح لفظ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ بولیں، آپ اس طرح سے طلاق دیں. یہ نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ کہ آپ تینوں طلاق 3 مرتبہ طلاق طلاق بول کر آپ ازدواجی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. تو بہرحال طلاق دی جائے گی لیکن طلاق رجعی دی جائے گی. اور پھر اسلام کا جو نظام ہے وہ طلاق رجعی میں بھی اس کے بعد عدت رکھی گئی ہے جس عدت کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے. آپ سنیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. فرمایا جاتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. مطلقات وہ خواتین جن کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. 3 قروء
3 حیض تک، یعنی دوسرا نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، ابھی وہ دوسرا نکاح نہ کریں۔ یہ واقعتاً اسلام کا بے نظیر نظام ہے جو طلاق کے بعد ابھی دونوں کو روکتا ہے۔ مرد کو بھی روکا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جدا نہ کرے، اپنے گھر سے باہر نہ کرے، اور بیوی کو بھی روکا جا رہا ہے کہ وہ ابھی گھر سے باہر نہ جائے، اپنے گھر سے کچھ نہ چھوڑے۔ اس بات کی قوت کے ساتھ تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ حکم دیا، لا تخرجوہن من بیوتہن، جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہو تو ابھی ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ ولا یخرجن، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی گھر سے نہ نکلیں، جذبات میں آ کر گھر کو نہ چھوڑیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف ازدواجی زندگی کے اندر ناچاقی ہوئی ہے اور آپ نے بھی طلاق رجعی دی ہے، تو روکا جا رہا ہے کہ وہ انتظار کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ صرف اسلام کے اندر ہے، دنیا کے کسی نظام میں، دنیا کے کسی مذہب میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر طلاق اور ادھر دونوں کی زندگی کے راستے الگ الگ، یہ اپنی راہ لے لے اور وہ اپنا راستہ لے لے، یہ چاہے جیسے زندگی گزارے اور وہ چاہے جیسے زندگی گزارے، لیکن قربان جائیے اسلام کو۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ ان کی زندگی میں جدائی ہو، ازدواجی زندگی کا یہ ناطہ ٹوٹ جائے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام حتی الامکان زوجین کو، میاں بیوی کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں ان کے لیے عدت رکھی گئی ہے، یہ 3 حیض کی عدت ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ ثلاثۃ قروء یہ منصوب ہے ظرف کی وجہ سے، اور اس عدت کی سب سے بڑی حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ازدواجی زندگی میں یہ کوئی ناراضگی ہوئی ہے تو اس عدت کے ایام میں وہ ناراضگی کافور ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور زوجین کو اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کا ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ ان ایام میں سوچ لیں، وہ ان کے درمیان میں جو کچھ حالات پیش آئے ہیں ان حالات پر وہ نظر ثانی کر لیں، دوبارہ غور کر لیں، بعد میں کیا نتائج نکلنا ہے اس کو وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ لیں۔ اس بات کی تلقین کی گئی۔ یہ عدت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ازدواجی زندگی میں خوب غور کر لیا جائے، اور ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے براءت رحم ہے، معلوم یہ ہو جائے ان ایام کے اندر رحم مادر میں کیا ہے، رحم مادر کے اندر بچہ ہے یا یہ کہ وہ حمل سے خالی ہے، وہ بات معلوم ہو جائے۔ یہ اس لیے بھی عدت رکھی گئی ہے، اور واقعتاً عدت کی ایک بڑی حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کو شریعت نے میثاق غلیظ، پختہ بندھن کہا ہے، تاکہ یہ ایسا پختہ بندھن ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ نہ توڑا جائے، بلکہ ابھی اس کا انتظار کیا جائے، اس میں غور کیا جائے۔ لہذا نکاح کی اہمیت کو بتلانے کے لیے بھی عدت رکھی گئی ہے۔ اس طرح سے اور بھی اس کے اندر حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ نظام ہے جو دنیا کے تمام نظاموں سے بالا تر اور بہتر نظام ہے، جو انسانیت کے لیے امن، سکون اور راحت کی راہیں کھولتا ہے۔ آگے اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے، یعنی ان خواتین کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے، لہن سے مراد مطلقات، ان کے لیے یہ بات ابھی جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپا لیں جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، یعنی ان کے رحم کی کیفیت کیا ہے اس کو وہ نہ چھپائیں۔ اگر ان کے رحم میں حمل ہے تو وہ اس کو واضح کریں، اور اگر حمل نہیں ہے تو وہ اس کو بھی واضح کریں، تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک حکم دیا گیا ہے، لیکن اس حکم کے ذریعے سے کتنے حقوق
کتنے حقوق کو تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس میں عورت کے حقوق کو بھی تحفظ فراہم کر دیا گیا، مرد کے حقوق کو بھی تحفظ فراہم کر دیا گیا، اور اگر ان دونوں کی ازدواجی زندگی سے کوئی بچہ وجود میں آنا ہے تو اس کے حقوق کو بھی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، بلکہ معلوم ہوا کہ اگر عورت نے کتمان کیا، چھپا لیا، تو اس سے بہت سے مسائل گڑبڑا جائیں گے، بہت سے حقوق پامال ہو جائیں گے۔ اس لیے عورت کو، بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ رحم کی جو کیفیت ہے اس کو واضح کرے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی اس بات کا اظہار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کا کتمان کرنا، اس کو چھپانا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ اگر اس موقع سے عورت یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس کے رحم میں حمل ہے، بچہ ہے، تو اب اس کی عدت وہ بھی بڑھ جائے گی، اب اس کی عدت وضع حمل ہو جائے گی۔ ثلاثۃ قروء جو بات کہی گئی ہے، 3 حیض، یہ عام حالات کی بات ہے، لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو حاملہ ہے تو اب اس کی عدت ثلاثۃ قروء نہیں ہوگی، اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ جب بچے کی ولادت ہوگی تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ بچے کی ولادت چاہے 1 مہینے میں ہو جائے، 1 دن بعد ہو جائے، یا یہ کہ وہ 9 مہینے کے بعد ہو، جب بھی وضع ولادت ہوگی اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی۔ لہذا اس بات کو اگر وہ چھپاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ عدت کے ایام وہ گڑبڑا جائیں گے، اور پھر عدت کے ایام گڑبڑانے کے ساتھ عدت میں مرد کے اوپر نان و نفقہ، سکنا، یہ سب ضروری ہوتا ہے، یہ حقوق کی ادائیگی، یہ بھی سب گڑبڑا جائے گی۔ اس کو نان و نفقہ کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے، کب تک دینا ہے، کب تک نہیں دینا ہے، یہ سب چیزیں متاثر ہو جائیں گی۔ لہذا اور اس کے ساتھ وہ جو کچھ بچہ ہے، اگر بچہ ہونے والا ہے تو اس کا نسب اور اس کے حقوق وہ سب گڑبڑا جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ ان عدت کے ایام میں جو کیفیت ہو اس کو ظاہر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ حکم ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں نہ اتفاقی ہو، دوری ہو، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے وَبُعُولَتُهُنَّ، بعلن کی جمع ہے بعول، شوہر کے معنی میں، ان کے شوہر وہ زیادہ مستحق ہیں ان کی واپسی کے، فی ذالکا، ذالکا کا اشارہ ثلاثۃ قروء کی طرف ہے، یعنی اس عدت میں وہ ان کی واپسی کے زیادہ مستحق ہیں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، قصد رکھتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں تو وہ واپسی کر سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس سے کہ شوہر کو ایام عدت میں رجعت کا پورا حق ہے، اور قرآن مجید نے اس حق کو قوت کے ساتھ بیان کیا، احق اس میں تفضیل، جس میں مبالغہ کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی کہ اگر نہ اتفاقی ہو گئی اور نہ اتفاقی کی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو ابھی ایام عدت کے اندر بلا تجدید نکاح کے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اتفاق سے بیوی رجعت کے لیے تیار نہ ہو اور شوہر تیار ہو جائے تب بھی شوہر کو یہ حق حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے اس بندھن کو کھولا تھا، لہذا اس بندھن کی حفاظت کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ لیکن یہ بھی اسلام کے اس نظام پر قربان جائیے، کتنا معتدل اور عادلانہ نظام ہے۔ یہاں بھی مرد کو رجعت کا حق دیا گیا، بڑی قوت کے ساتھ دیا گیا، لیکن اس کو مشروط کیا گیا، ان ارادو اصلاحا، ایسا نہیں ہے کہ بیوی سے رجعت کر لی جائے اور رجعت کرنے کے بعد اس کے حقوق کی حق تلفی ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو۔ کہا کہ یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر جذبات میں یا حالات سے مجبور ہو کر طلاق پر کا اقدام کیا اور اب آپ اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نیت اور آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے ان ارادو اصلاحا،
یعنی یہ رجعت محض دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ رجعت نبھانے کے لیے ہونا چاہیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہی، یاد رکھو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے یعنی عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے جس طرح ان پر ہیں، یعنی ان پر جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اب آپ قرآن مجید کے اس بیان پر غور کیجئے، اس وقت میں جب کہ عرب کے اندر عورتوں کے حقوق کو کس طرح سے ہڑپا جا رہا ہے، اور دنیا کی قومیں عورتوں کے حقوق کا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، اور اسلام اتنی قوت کے ساتھ ان کے حقوق کا اعلان کر رہا تھا، اور عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر رہا تھا۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، عورتوں کو برابری کا حق نہیں دیا گیا ہے؟ قرآن تو اس 1400 سال پہلے عورتوں کے حقوق کو اتنی قوت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ یاد رکھو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے حقوق اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اور جس سیاق میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی اگر آپ بیوی سے رجعت کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اس کے پورے حقوق آپ کو ادا کرنا ہے، اس کے حقوق کو نظر انداز نہ کر جائیں اس موقع سے، جبکہ واقعتاً حقوق کی پامالی کا شدید اور قوی احتمال ہے۔ اس موقع سے قرآن مجید نے حقوق کی یاد دہانی کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ بھی بتلا دیا گیا دستور کے مطابق ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب عورتوں کو حقوق دیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خاتون اب حقوق کی فرمائش کا ایسا دروازہ کھولے اور اتنے منہ بھر بھر کے حقوق کا مطالبہ کر دے کہ مردوں کے بس میں حقوق کی ادائیگی نہ ہو، تاکہ وہ حقوق نہیں۔ اللہ اکبر، بالمعروف، یہ حقوق جو دیے جا رہے ہیں وہ قانون کے مطابق دیے جا رہے ہیں، شریعت کے مطابق دیے جا رہے ہیں، عدل کے اور انصاف کے مطابق دیے جا رہے ہیں، بالمعروف۔ اور اس موقع سے یہ بات بھی عرض کر دی گئی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور یہ جو درجہ ہے، یہ درجہ کوئی افضلیت کا، برتریت کا نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھی جائے۔ اس موقع سے جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ پر بڑی قوت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اس درجے کو واضح کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ درجہ کس چیز کا ہے؟ یہ درجہ قوامیت کا ہے، مردوں کو قوامیت کا مقام دیا گیا ہے۔ قوامیت کا مقام یعنی ایک ذمہ داری کا مقام دیا گیا ہے، اور یہ ذمہ داری کس چیز کی ہے؟ یہ خاندان کی بقا اور استحکام کی ذمہ داری ہے، یہ ادائے فرض کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے ایک حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، یہ گھر اور خاندان بھی ایک چھوٹی سی مملکت اور ایک چھوٹی حکومت ہے، اور اس کا سربراہ وہ مرد ہے۔ ظاہر ہے حکومت کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہے، ایک حاکم کی ضرورت ہے، ایک ذمہ دار کی ضرورت ہے۔ بس مرد کو اسی طور پر ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے حاکم بنایا جا رہا ہے، سختی اور ظلم ڈھانے کے لیے حاکم نہیں بنایا جا رہا ہے، صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے حاکم نہیں بنایا جا رہا ہے۔ قوام جو بنایا جا رہا ہے وہ ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے۔ اور مرد کو یہ مقام قوامیت کیوں دیا گیا، اس کو بھی قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ اسی آیت کے اندر ذکر کر دیا کہ مرد کے اندر دو خوبیاں ہیں، ایک خوبی واہبی ہے اور ایک خوبی کسبی ہے۔ یعنی ایک خوبی وہ ہے جو اللہ نے مرد کو عطا کی ہے، اور ایک خوبی وہ ہے جو مرد اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اس کو گھر کا قوام بنایا گیا ہے، سربراہ بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ عورت کو گھر کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ یہ خوبیاں جو ایک سربراہ کی اور قوام کے لیے، ذمہ دار کے لیے درکار ہیں، وہ خواتین کے اندر نہیں ہیں۔ اور وہ
کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، عورت کو بعض صفات میں فضیلت بخشی ہے، وہ مردوں کو نہیں دی گئی۔ عورت کے اندر محبت، الفت، ممتا یہ جو رکھی گئی ہے وہ مرد کے اندر نہیں ہے، جس کا اظہار وہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ وہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاندان آگے بڑھتا ہے۔ یہ صفات عورت کو دی گئی ہے۔ مرد کے اندر یہ رجولت کی صفت رکھی گئی ہے، طاقت اور قوت اس کے اندر رکھی گئی ہے، وہ صبر و برداشت کی صفات مرد کے اندر رکھی گئی ہے، اور گھر کے سربراہ کے لیے اور وہ جو قوام ہو، ذمہ دار ہو، اس کے اندر یہ صفات ہونا چاہیے۔ یہ صفات اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہیں، جیسے لفظ رجال سے خود واضح ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کسبی، وہ یہ کہ مرد اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے یہ مرد کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ اسی مقام کو یہاں ذکر کیا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بتلا دیا گیا، کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ ہمیں درجہ دیا گیا ہے، ہمیں فضیلت دی گئی ہے، ہم قوام ہیں تو اب ہم گھر کے اندر جو چاہیں وہ قانون نافذ کریں، ہم مختار کل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم نے اس قوامیت کا غلط فائدہ اٹھایا تو یاد رکھو واللہ عزیز، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ گرفت کرنے والا ہے، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، حکیم اور حکیم بھی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تم قوامیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو اور ابھی تمہارے اوپر گرفت نہیں آ رہی ہے، تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت و مصلحت ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے اس بات سے کہ اللہ کے یہاں تمہارا محاسبہ ہوگا۔ بہرحال اس طرح سے اس آیت کریمہ کے اندر عدت کا بیان اور عدت کے بعد حقوق نسواں کا بیان اور مرد کے جو حقوق ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ جب ان حقوق کی پاسداری کی جائے گی، ازدواجی زندگی میں مرد اپنے دائرے کو معلوم ہوگا، اس کو اپنے دائرے کے اندر رہے گا، اور عورت اپنے دائرے کے اندر رہے گی، تو پھر وہ ناچاقی اور نا اتفاقی وجود میں نہیں آئے گی جو طلاق کا ذریعہ اور طلاق کا دروازہ کھولتی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔